ہاتھ تیری بارگاہ میں ان کریم ہستیوں کے صدقے بلند ہے، ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ تبرک نیاز لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم بلّہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول دینا چاہتے تھے اتنا قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہی اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ ملک کون و مکان ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ رعیت امام کو سوا امام کی کسی کا محتاج نہ کرنا، امام زمان علیہ السلام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اس پورا شوق دور میں سادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ میرے خیال ہے پہلی دفعہ ہمارا اس علاقے میں آنے کا اتفاق ہوا۔ میں ایک جملہ عرض کر کے پھر شروع کرتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیوں آیا ہوں۔ ہر بندہ گھر سے باہر جب نکلتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مہربانی، نوکری کے لیے نکلتا ہے، مقصد ہوتا ہے نوکری کروں گا، تنخواہ لوں گا۔ کاروبار کے لیے نکلتا ہے، مقصد ہوتا ہے محنت کروں گا، منافع کماؤں گا۔ عقد کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے نسل بڑھاؤں گا۔ گھر بناتا ہے، مہربانی، گھر بناتا ہے، مقصد ہوتا ہے اس میں رہوں گا۔ مہربانی، اسکول کالج یونیورسٹی پڑھاتا ہے، اس لیے پڑھا کے ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا۔ ہر چیز میں انسان سمجھدار ہے نا، خدا نے بڑا عقل و شعور عطا کیا، ہر چیز میں مستقبل کی تیاری کرتا ہے۔ مثلا جو کل گزر گیا وہاں کوئی واپس نہیں جانا چاہتا، اگلے کل کا انتظار ہے۔ مثلا میں آیا آپ کے علاقے میں نے اپنے برادر عزیز وقار کو بھائی کو کہا بھائی مجھے آپ ایسا کریں، مجھے 18 رمضان کی مجلس میں لے چلے۔ کہنے لگے سید جو ہو چکی ہے وہاں نہیں جا سکتے، جو ہوگی صحابہ بڑے آسان انداز، مہربانی، جو ہو چکی ہے وہ تو ہو چکی ہے، جو ہو رہی ہے وہاں چلو، یا جو ہوگی وہاں جائیں گے۔ میں اپنے سید کو کہتا ہوں، برادر محترم کو، یا آپ بیٹھے ہو سادات و مومنین، سب میرے لیے قابل احترام قابل قدر ہو، مولا سلامت رکھے۔ میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں یار مجھے جانا ہے سہاوا، روڈ اس کو چھوڑو ادھر سے لے چلو۔ کہیں گے نہیں سید ہم ادھر سے جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ راستہ ٹھیک نہیں۔ مہربانی، معرفت کی باتیں ہیں، سنبھالتے جائے گا۔ یہ راستہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے اس پہ نقصان ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے میں اس راستے سے لے جاؤں گا جو ٹھیک ہوگا۔ اس کا مطلب ہے عقل کا تقاضا ہے، ماضی سے بندہ سبق لیتا ہے، مستقبل پہ نگاہ رکھتا ہے۔ شاباش، مہربانی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اچھا میں اگلی بات کرنے سے پہلے میری نگاہ پڑ گئی، یہ چٹھیں رکھی ہیں، محمد ہادی رضا بیمار ہے، کینسر کا مریض ہے، دعا کی اپیل۔ بات سنو، تم کمزور نہیں ہو، مولا کی قسم علم کے ساتھ کھڑو، تم کمزور نہیں، تم بڑی طاقتور ہو، تم مضبوط ہو، بس صرف خزانہ سنبھالا کرو، غور کیا کرو۔ یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں کینسر کا مریض ہے، میں نے لاہور میں ایک اہل سنت کینسر کا مریض تھا، اس کی زوجہ میرے پاس آئیں، سید آپ باپ ہیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ ہمیں کوئی راستہ بتائیں، دعا کریں۔ میں نے کہا میری بہن دعا کے لیے ضروری ہے پہلے دوا کی جائے۔ کہنے لگی وہ تو ہم ڈاکٹر سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، دنیاوی دوا نہیں، روحانی دوا۔ کہنے لگی کیا کروں؟
میں نے کہا میری بہن تو نے جانا ہے بی بی پاک دامن. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا وہاں سے لینا چھوٹا سا ایک علم. مہربانی مہربانی مہربانی. چھوٹا سا لینا ہے ایک علم, اس کا چھوٹا سا پنجہ ہوگا, علم لینا ہے. میری بہن جب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہو 14 منٹ پہلے, تو انہیں گلے میں ڈالنا ہے دوپٹہ, کمرے کے اندر سر کھول کے تو انہیں دوپٹہ ڈال کے علم کے سامنے بیٹھے نا, اور تو نے ایک ورد بار بار کرنا ہے, اور پانی کا گلاس بھی رکھنا ہے. ورد یہ کرنا ہے, اے اللہ کے کریم حبیب اور حبیب کے پیارے شہزادے. اہل سنت تھی نا, یقین کیجئے, اے اللہ کے کریم حبیب اور حبیب کے پیارے شہزادے, اور شہزادوں میں اس وقت جو ان کی دستار کا وارث ہے, میں ایک کمزور امتی دنیا کی ہر جگہ سے مایوس ہو کر تمہاری خدمت میں عرضی کر رہی ہوں. اس لیے کر رہی ہوں, میں اس کو سکھا رہا تھا, میری بہن اس لیے کہنا, اس لیے عرضی کر رہی ہوں کہ آپ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے میری بہن تیرے ذہن میں خیال آئے کہ وہ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے, وہ تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا. میری بہن قرآن پہ غور کرنا, پھر یہ جملہ بولنا. کہنے لگی سیدہ بھی آپ ہی بتاتے. میں نے کہا قرآن میں کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی تھی, وہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے, تو جس کے صدقے مہلت ملے وہ موجود نہیں. مہربانی مہربانی مہربانی, بہت شکریہ. مہربانی. میں نے کہا میری بہن دنیا میں کسی سے پوچھو تو نے گناہ کیوں کیا, کہتا شیطان نے بہکایا. بڑی حیرت کی بات ہے, یہاں بھی تھا, وہاں بھی تھا, وہاں بھی تھا, 100 کلومیٹر بھی تھا, 1000 کلومیٹر پہ بھی تھا, 10,000 کلومیٹر پہ بھی تھا, ایک وقت میں. بڑا اچھا دکھائی دیا کا دکھائی نہیں دیا. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات, آج میرا دل چاہ رہا ہے, میں عرض کرتا ہوں جو قوم شیعہ کو سوشل میڈیا سے ہماری باتیں نکل رہی ہیں, اب میں وہ بات روک کے عرض کرنے لگا ہوں. بھٹکاتا ہے نظر نہیں آتا, تو تمہیں ماننا پڑے گا خدا اعلیٰ کل شین قدیر ہے, بھٹکانے والے کو چھوٹ دے بیٹھا ہے. یہ کہہ کے چھوٹ دے بیٹھا ہے, جتنا تیرا دل چاہے بھٹکا, میرے والے تیرے ہاتھ نہیں. مہربانی مہربانی, بسم اللہ بھائی, بسم اللہ بسم اللہ, مہربانی. میرے والے تیرے ہاتھ, مہربانی, میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. وہ اتنی وہ لے بیٹھا ہے اس سے طاقت کہ وہ ایک ہو کے ہر جگہ ہے. میں نے کہا جو میں بات کرنی تھی وہ میں کرنے لگا. لوگ کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا مہدی, کہاں ہے تمہارا مہدی, کہاں ہے تمہارا مہدی. کوشش کر شیطان پہ ایمان ختم کر, کوئی غلطی کر تو کہا کر میں نے کی, شیطان تو ہر جگہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا پھر سن لو, اللہ کا عدل ہے, اگر ایک ہو کے پوری کائنات کو ہر جگہ بھٹکا سکتا ہے تو پھر عادل ہے, بچانے والا بھی بھیج سکتا ہے. مہربانی 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 مہربانی. مستقبل پہ آتا ہوں جہاں سے میں نے تبھی دی گفتگو شروع کی تھی, لیکن وہ بی بی والی بات بتاتا, جو بیٹی والی جو بہن آئی تھی. سید ہے نا, امت کے باپ ہے نا. آج دنیا ڈرتی ہے سیدوں کو گھر لانے سے, ورنہ ہمارے بزرگوں کو مخلوق مہینہ مہینہ برکت کے لیے رکھتی تھی. سید بھی باپ بن کے رہتا تھا. ایک درد دل بتانے لگا, سید اپنی اہمیت پہچان, کیوں؟ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. مہربانی 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 مہربانی, اپنا مقام پہچان. بہت شکریہ, مہربانی. اللہ اکبر. ایک درد دل تھا, میں کہہ گیا. میں با کمال مجمع دیکھ کے, با کمال مزاج دیکھ کے بات کر گیا. سید باپ ہے, باپ ہے تو پھر باپ بن کے رہے. اور سید زادی امت کی ماں ہے. اگر سید باپ ہے تو سید زادی ماں ہے, چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو.
ذہن کے بیماروں سے نہ پوچھا کرو سیدزادی کا نکاح امتی سے ہوتا ہے یا نہیں، مہربانی نہ پوچھا کرو ذہن کے بیماروں سے، ان کو کیا پتا۔ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بات چل پڑی، ہو سکتا ہے کوئی بیٹھے ہوں یہاں جن کے ذریعے بڑی اچھی بات سید کر کے ان تک آگے بات پہنچے اور وہ کہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے۔ ان کو پھر مشورہ دینا، یہ جو کربلا کی مٹی تیرے پاس ہے، یہ بتا یہ وہی مٹی ہے جو کربلا میں 61 ہجری میں تھی؟ کہے گا نہیں، پاکستان میں بن رہی ہے، ادھر ہی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بناتے ہیں، وہ باہر مارکیٹ میں خاک شفا کے طور پہ بیچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ استعمال کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اس مٹی کو اس سے نسبت ہے۔ مہربانی 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 مہربانی، اس کا مطلب کسی چیز کو نسبت ہو جائے وہ کمال۔ اس پہ بھی بات کرتا ہوں، بات رہ نہ جائے۔ میں نے کہا میری بہن تو نے عرض کرنی ہے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اے پہلے اور آخری طبیب۔ ایک ہی میں نے کہا یہ انداز یہ رکھنا، میری بہنوں بیٹیوں تک، میرے بھائیوں تک اگر پیغام پہنچ رہا ہو جن کو لا علاج کر دیا گیا، میں تحفہ دینے لگا ہوں، سنبھالیے گا۔ یقین کرو میں عالم کے سائے میں کھڑا ہوں، کچھ عرصہ اس بچی نے عمل کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا تو نے کہنا کیا ہے؟ یہی گفتگو کرنے کے بعد تو نے ایک جملہ کہنا ہے، آئی ہوں سنا ہے خالی نہیں لوٹاتے، یا کرم کر دو یا دوسرا در دکھاؤ۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی مہربانی، یا کرم کر دو۔ شاہ جی یہی تھا، اور پھر خیر پڑ گئی۔ اس کا بتایا تھا اس کو کینسر تھا، بتا رہے تھے پتہ نہیں کتنے لاکھ کسی غیر ملک میں اس کے آپریشن کا مانگا ہے، لیکن سرکار کے کرم نہیں ٹھیک کرتی۔ معجزے جن کے کرم سے مخلوق کو ہر لمحہ فیض پہنچائے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ اچھا بیماری پہ بات آئی گئی، ایک بات اور کر جاؤں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے۔ جسمانی بیماری ٹھیک کرنے کے لیے تو دعائیں کرواتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ روح بھی بیمار؟ میں نے کہا ناراض تو نہیں ہوگے؟ آپ نے کہا نہیں ہوں گے، تو نہیں ہوں گے تو پھر سنو، کہیں یہ سوچا ہے ہماری روح تو بیمار نہیں؟ بندے کہیں گے شاہ جی الحمدللہ ہماری روح کہاں بیمار ہے؟ جس کی روح ٹھیک ہو وہ دنیا کو نہیں کہتا میرے لئے دعا کر، وہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے تو بول میں پورا کروں گا۔ مہربانی مہربانی، پہلی دفعہ میں جملہ کہہ گیا، اللہ اکبر۔ شاہ جی یقین کیجئے سارے پہنچ گئے ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس پہ کوئی سوچا ہو، پہنچ گئے، پھر بھی کوئی بیٹھا ہو بچوں کو شاید سمجھنا ہی ہو۔ بیٹا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ بڑے کمال گفتگو کر گئے، معرفت والے بندے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کمال تو پیدا کر، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ اپنا مجھ سمیت سب ٹیسٹر لگائیں، کیا ہماری روح بیمار تو نہیں؟ اگر آج بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہیں نہ کہیں بیماری ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ایک اور ٹیسٹر لگا لیتے ہیں، پتہ چلے گا اس دعاؤں کی قبول نہ ہونے میں اور کیا کیا بیماریاں ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جب جڑ پکڑتی ہیں بڑی بن جاتی ہے۔ اور کیا ہے، دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے میں کون سی بیماری ہے؟ کہیں یہ تو نہیں بیماری کہ ہم ان کا صدقہ تبرک بھی پیٹ میں ڈالتے ہیں، پھر حرام کا قطرہ بھی مہربانی مہربانی، مشکل بات ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ کہیں یہ تو بیماری نہیں چمٹی کہ ان کا صدقہ بھی کھاتے ہیں اور پھر لوگوں کے حق بھی کھاتے ہیں؟ کہیں بیماری تو نہیں چمٹی ان کا صدقہ نیاز بھی کھاتے ہیں، بیٹیوں کے حق بھی کھاتے ہیں؟
ایک بات سخت کر کے جا رہا ہوں، اگلی اس سے زیادہ سخت ہے، نہیں بلاؤ گے مجھے تو کوئی گھبراہٹ نہیں، میرے کون سے لفافوں کا مسئلہ ہے، میرے پاس علی اتنا کمزور ہے ہی نہیں جو پیسوں میں بک جائے۔ مہربانی مہربانی، نہیں پیسے نہیں بابا، جی 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 ہے نہیں بات کر، ایک منٹ گفتگو کا رخ نہ موڑ جائے، جی 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 اچھا، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے نا ہم اندر بیٹھ کے، جی 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 حکم کیجیے، اچھا نہ میں بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم۔ ان کی خواہش تھی، مومن ہے، میں بھول گیا، میری کوتاہی ہے، میں بسم اللہ میں نے لگوا دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے لڑنا نہیں، ہمارا وقت قیمتی ہے، سفر رک جائے گا، مہدی انتظار میں بیٹھا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، مولا مہربانی حضور، مولا انتظار میں بیٹھے، اسی بات کو ہم بحث بنا لیں، آپ ان سے ناراض ہونا شروع ہو جائے، بابا جی یہ کوئی گل سی کرنا ہے، تسی پیر ہونا دے سامنے کی گل کر چھڑیے، نہ کوئی بات نہیں، ایز اے مومن ان کو حق ہے، میں کہیں بھول گیا میری رہنمائی کرے۔ بسم اللہ۔ لیکن آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، حضور میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے، کہیں بیٹھے، پیار سے سمجھایا کریں، اب ہاں پیار سے، خدا کی قسم مخلوق، میں سمجھا دیتا ہوں، اعلان ولایت، مہربانی اعلان ولایت، بابا جی میں آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں، تقریر کا رخ موڑے نا تاکہ ہم کہیں ٹھوک نہ جائیں، میں طرف دیکھنا، اعلان ولایت جب ہوا نا، ایک علی کا ملنگ تھا نام عمار یاسر، تھا نا، ہاتھ میں ہے مطاہر اور ڈنڈا ہے، وہ لے کے مسجد میں چلے جاتے، نمازیوں کے کندھے ہلا کے کہتے علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت، کئی بندے ڈنڈے دیکھ کے کہتے تھے ہاں، مسجد چلے گئے، ابو موسیٰ اشعری بیٹھا ہے نماز پڑھ کے، جو ہی فارغ ہوا انہوں نے کہا علی کی ولایت یاد ہے، امامہ سر کا اوپر کر سر کھجانے لگا، سر کھجانے لگا، انہوں نے کہا علی کی ولایت یاد ہے، یوں ہی ڈنڈا عمار یاسر نے نکالا، یوں ہی ڈنڈا نکالا، اتنی دیر میں علی آ گئے، مولا فرماتے ہیں تو نے اس کو کیوں ڈنڈا نکال کے یہ اشارہ دیا، مولا دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، مولا مسجد کا راستہ نہیں بھولا، مولا یہ حق بھول گیا، امام فرماتے اس بیچارے کو نہ مار، میری طرف دیکھنا یار، اس بیچارے کو نہ مار، اس کو کیا پتا حق کیا ہوتا ہے، بچے کسی کو اللہ نے دیے ہوں ان کا صدقہ، وہ بھی ایک وقت پہ نہیں بولتے، ایک کوئی بچہ اتنے ٹائم میں بولتے ہیں، کسی بچے کو کئی سال لگ جاتے ہیں، کسی بچے کو اگر کوئی مسئلہ ہو آل محمد کا صدقہ پنجے کا پانی پی کے بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کرو گے بولتا کیوں نہیں، نہ محبت سے سمجھاؤ، محبت ایک بہترین کینچی ہے، اتنی بہترین کینچی ہے جو دو کو ایک کرتی ہے۔ ایک دن میں گیا، ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی آپ تو محبت کی باتیں 19 سال سے کر رہے ہیں، ہمارے تو عقیدے نہیں ملتے،
میں نے کہا شاید میں غلط ہوں، میری تصحیح کرو گے؟ کہتے جی بتائیے۔ میں نے کہا مرنے کے بعد اس علاقے میں کتنے قبرستان ہیں؟ کہنے لگے علی والوں کا وہ ایک ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، تو نے ادھر نہیں سونا، تو نے اپنا قبرستان علیحدہ بنانا ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ سارے علی والے سو رہے ہیں، میں نہ سو۔ میں نے کہا یہی تو دکھ کی بات ہے، مرنے کے بعد کٹھے سونا چاہتے ہیں، زندگی میں کٹھا نہیں ہوتا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ آپ کے محبتوں کی کیا بات ہے؟ اچھا جی، بات مستقبل پہ چل رہی تھی، وہ میں نے مریضوں کے علاج کا تو بتا دیا۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے علم عباس کے چراغ کے تیل سے ٹھیک کر لیا کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو تبرک پکے ہوتے ہیں نیازیں، یہ بھی کمال ہے۔ یہ قسم سے پتہ نہیں آج کس موج میں کھڑا ہوں، یہ آپ کی بڑی بڑی گولیوں سے زیادہ شفا والی ہے۔ اچھا نہیں، تجربہ کر کے دیکھنا، کوئی مسئلہ ایسا ہے، بیماری ایسی ہے، ہٹتی نہیں، کوشش کر جب سارے مومن لنگر کھا کے چلے جائے، ٹکڑے کٹھے کر کے کہا ٹھیک ہو جائے گا۔ مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ اچھا کوئی چٹ بھی پکڑائی آپ نے؟ نہیں، وہ کچھ صحت کے حوالے سے تھی۔ اچھا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، سفر میں سرکار زمانہ خیر فرمائیں گے، وہی تمہاری طاقت بتانے لگا تھا۔ تم کمزور نہیں ہو، تم طاقتور ہو، تم باکمال، تم اسد اللہ کے چاہنے والے، اپنی قیمت پہچانو، خود روح کو ٹھیک کرو۔ روح کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس کے کلیے بتا رہا تھا، یاد ہے نا؟ جس شکم میں تبرک نیاز کا لقمہ جائے، وہاں کسی کا حق نہ جائے۔ بیٹیوں کا علی والو ضرور دیا کرو۔ بڑے میسج کرتی ہیں سید ہمارا حق نہیں دیا، باپوں نے حق نہیں دیا۔ آج میں پھر ایک سخت بات کرنے لگا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، سیالہ منحاس اشد بخاری کا داخلہ بند، یا پھر آتا رہوں گا۔ بات تو حق کی ہے، وہ کروں گا ہی کروں گا۔ آج کوئی علی والا کہلوا کر بیٹی کا حق نہیں دیتا، اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ مہربانی۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا صبح نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، البیت کے دشمنوں پہ لعنت، البیت کے دشمنوں پہ لعنت، آمین بلند تر صلوات۔ مہربانی یار، سخت بات تھی، سخت بات تھی یار، قبول فرمانے کا شکریہ۔ دیا کرو، جب شریعت نے قانون مقرر کیا ہے تو دیا کرو، کمی نہیں ہوگی، برکتیں ہو جائیں گی۔ ان کی دعائیں بڑی کمال ہوتی ہیں، کوئی بیٹی خالی نہ جائے۔ ہاں بس اشارہ دعا، اس سے زیادہ دو باتیں ذہن میں سخت آئی تھی وہ نہیں کرتا، اسی حوالے سے تھا، بیٹیوں کے حق کے حوالے سے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لو جی، روح بیمار ہوتی ہے کب؟ جب جسم تبرک کھا کے کسی کا حق کھاتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، پریشان رہتی ہے روح۔ پھر دوسرا، روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ روح کو بیماری سے بچانے کے لیے ان آنکھوں کو پاکیزہ رہنا ہے جو عباس کا علم دیکھتے ہیں۔ مہربانی، بات تھی تو تھوڑی سی سخت، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں۔ دیکھو سارا دن مجالس سنتے ہو، ہر مہینے سنتے ہو، پورا سال سنتے ہو، تبدیلی نہ آئی، فائدہ نہیں۔
صرف یہاں آتے ہو نعرے مار کے چلے جاتے ہو, آنسو بہا کے چلے جاتے, تبرک کھا کے چلے گئے, یہ بھی ٹھیک ہے پر کمال نہیں. کمال یہ ہے بانیان کو چاہیے پڑھنے والوں کو کہیں تیاری کر کے آ, ہماری ذمہ داریاں بتا, ہم نے کرنا کیا ہے. وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے. اور میں ایک اور بات آج علم کے سائے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں. پیر صاحب, بندوں کے سامنے بندہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, میرا نام بڑا ہو, میری تصویر بڑی ہو, میرے اشتہاروں میں نام بڑا ہو. مقدس علم کی قسم, بندوں کے سامنے بڑا بندہ ہو بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ بندے ایسے ہیں آج تو کہیں گے واہ واہ واہ, کل کوئی بات چھوٹی سی نکلی یہ تو وہی تھا. میں تجھے نسخہ دے رہا ہوں, توڑے بننا بڑا بننا ہے تو کسی مقصد کو لے کے نکل, خوشی اور رضائے آل محمد کو ساتھ رکھ, پھر گھبرا نہ. بندے تیرا تذکرہ کرے نہ کریں, عرش پہ ملائکہ ضرور کریں گے. بھائی بہت شکریہ بھائی, بھائی مہربانی بھائی, بھائی مہربانی بھائی. پتہ نہیں کیا آپ کی محبتیں ہیں, میں کہاں کہاں سے بات کو. مہربانی حضور. عرش پہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کا تذکرہ فرش سے زیادہ عرش پہ. مولا نے فرمایا, بادشاہ میں انہیں کے فرمان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. جی روح کی بیماری, تھک تو نہیں گئے ہیں؟ آج میرا دل ہے کوئی 4-5 گھنٹے کا خطاب ہوا. آپ جب تک میرے ساتھ سفر کرو گے کچھ گزارشات اور کروں گا, اوروں کا حق بھی نہیں وہ کرنا, آئے بیٹھے ہیں وہ بھی بڑی دور سے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا روح کی بیماری. پہلی شکم بتائی ہے, ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہمیں کربلا کی مٹی کی زیارت نصیب ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہمیں قرآن کی زیارت نصیب ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہمیں ذوالجناح کی زیارت نصیب ہے. ہم بڑے خوش ہیں, ہمیں علم کی زیارت نصیب ہے. ہم بڑے خوش ہیں, ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہے یا نہیں؟ روضہ رسول کی زیارت, یعنی وہ مقدس چیزیں ہمیں نصیب ہیں, ہم بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن روح کو بیماری سے بچانے کے لیے کوشش کیجئے وہ آنکھیں جو اتنا کمال دیکھیں پھر زوال نہ دیکھیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال لیتا ہوں. جیسے ہم سب مجھ سمیت یہ جو کیمرہ ہے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ہم اس کا کتنا حیا کر رہے ہیں. ہمیں ڈر ہے کوئی حرکت غلط کی یہ ریکارڈ کر کے پوری دنیا پھینک دے گا. ہر بندے سے ہمیں ڈر ہے, کیمرے سے ڈر ہے. بڑے اچھے, بڑے زبردست, کوئی حرکت ایسی نہیں. آپ میں تجھے بتا جاؤں, ولایت یہ نہیں کہ بندہ